سرائے عالمگیر گاؤں سرڈھوک میں شوہر قتل، بیوی 3 ملزمات سمیت گھر سے فرار۔ ابتدائی طور پر بچوں کے والد نے اغوا کی FIR درج کروائی تھی، لیکن تحقیقات کے دوران معاملہ قتل میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس نے ملزمہ خاتون اور اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ علاقے میں سوگ کی فضا ہے اور مقامی پولیس تفتیش میں تیزی لائے ہوئے ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 15 کروڑ سے زائد کی منشیات برآمد۔ ترجمان کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 4 کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا اور مجموعی طور پر 15 کروڑ 12 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 1532.11 کلو گرام منشیات برآمد کر لی۔ خودکشی کی کوشش یا حادثہ، یونیورسٹی کی طالبہ تیسرے فلور سے گر کر شدید زخمی۔ یونیورسٹی آف لاہور کی ایک طالبہ تیسرے فلور سے نیچے گری اور اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ حادثہ تھا یا خودکشی کی کوشش۔ چند روز قبل اس یونیورسٹی میں اویس سلطان نامی طالب علم نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ امریکی دباؤ اور ٹیرف کے خطرے کی وجہ سے بھارت نے روسی خام تیل کی خریداری کم کر دی ہے اور اپنی ریفائنریز سے ہفتہ وار خریداری کی تفصیلات بھی واشنگٹن کو فراہم کرنی شروع کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد امریکی مطالبات کے تحت تجارتی معاہدہ طے کرنا اور محصولات میں نرمی حاصل کرنا بتایا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی سہیل رشید نے انجینئر مرزا کی جانب سے عمران خان کی جیل میں حالت سے متعلق کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرزا کو غالباً غلط معلومات دی گئی ہے۔ سہیل رشید کے مطابق عمران خان ایک ہائی سیکیورٹی زون میں قید ہے جہاں بیرونی رابطہ تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایک الگ اور محفوظ کمپاؤنڈ ہے، اس لیے کسی دوسری کوٹلی سے دیوار جڑی ہونے یا قریبی سیلز سے متعلق دعوے حقیقت پر مبنی نہیں۔ رشید نے مزید کہا کہ جیل کی سیکیورٹی سے واقف ذرائع نے بھی مرزا کے بیانات کی تردید کی ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس میں ہر تولہ سونا تقریباً 4700 گر کر تقریباً 4,55,562 روپے پر آ گیا، جبکہ 10 گرام سونا 39,570 روپے تک نیچے آ گیا اور چاندی کی قیمتیں بھی کم ہوئی۔ یہ کمی عالمی بازار میں بلین کی کمزوری اور مقامی مارکیٹ کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ PSL کی 2 نئی ٹیموں کا پہلا خریدار کون ہوگا؟ نام سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق انویرکس سولر انرجی کو باضابطہ طور پر پاکستان سپر لیگ ٹیمز آکشن کے لیے اہل قرار دیے گئے۔ 10 بولی دہندگان میں پہلی پوزیشن حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستانی میزبان اقرار الحسن کی تیسری بیوی عروسہ خان نے ایک انٹرویو میں ایسا جذباتی بیان دیا ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری صبح تک شروع نہیں ہوتی جب تک میں قرۃ العین اقرار کو نہ دیکھ لوں، جو کہ اقرار الحسن کی پہلی بیوی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرۃ العین ان کا خیال ایسے رکھتی ہے جیسے ایک بڑی بہن چھوٹی بہن کا خیال رکھتی ہے اور ہمیشہ انہیں رہنمائی دیتی رہتی ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف جڑواں اداکارہ بہنیں ایمن خان اور منال خان کے بھائی معاذ خان اور اہلیہ صبا معاذ کے ہاں ننھی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایمن اور منال خان نے اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ خوشیاں منائیں اور مداحوں نے بھی سوشل میڈیا پر نوزائیدہ کو مبارکباد اور دعائیں دی ہیں۔ ایران میں بڑھتی مہنگائی اور احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر حکومت نے شہریوں کو ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہر ایرانی شہری کو 4 ماہ تک ماہانہ 10 لاکھ تومان فراہم کیے جائیں گے۔ ایران اس وقت شدید معاشی بحران اور پابندیوں کے باعث مشکلات کا شکار ہے، جس سے مہنگائی 52% تک پہنچ گئی ہے۔ آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر۔ ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے
ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।